मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने इससे पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला कॉन्सेप्ट हमने एसिड बेसिस का पढ़ा था, वो कौन सा था? अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या था? उसने कहा था कि वाटर में एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं, वो OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। अब अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को हम ज़रा सा कर लेते हैं ताकि हमें आइंदा समझने में आसानी हो। तो एसिड क्या करते हैं? प्रोड्यूस H प्लस आयन, और बेस क्या करते हैं? ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH आयन। अब इसने प्रोडक्शन की बात की कि जब वाटर में डालेंगे यानी एक्वस सोल्यूशन में होगा तो एसिड डिसोसिएट हो जाएंगे, किस में? हाइड्रोजन आयन देंगे, और बेस डिसोसिएट हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूसरा, हमने ब्रोंस्टेड लोरी का पढ़ा। टू साइंटिस्ट थे ये। अब ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या था? उन्होंने एक्वस सोल्यूशन की बात नहीं की, उन्होंने हर मीडियम की बात की कि जो H प्लस डोनर होते हैं, H प्लस डोनर वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और बेस क्या होते हैं? बेसिस क्या होते हैं? वो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं, यानी प्रोटॉन की बात की। एसिड प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। ये आपको मैंने पहले लेक्चर्स में बता दिया था कि H प्लस को ही प्रोटॉन भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो डिटेल मैंने आपको बताई, पिछली वीडियोस देखें आपको समझ आ जाएगी। तो ये H प्लस आयन होता है, इसी को प्रोटॉन कहते हैं। तो अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड जो है वाटर में प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयन, और बेसिस प्रोड्यूस करते हैं OH आयन। अब ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड क्या होते हैं? वो प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेसिस क्या होते हैं? वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो आज हमने थर्ड जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो है लुईस कॉन्सेप्ट। अब लुईस कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? इन्होंने बात की जी, लुईस ने बात की इलेक्ट्रॉन पेयर की, कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, बल्कि क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। और बेस क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। डोनर का मतलब होता है देने वाला, एक्सेप्टर का मतलब है एक्सेप्ट करने वाला। तो अब आप सारों को कंपेयर करके देख लें कि हम जब इनको कंपेयर करते हैं सारों के कॉन्सेप्ट को, तो आपको याद करने में और डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। जब एग्जाम में आएगा तो आप सबको लिख सकते हैं। फिर तो पहले आप देखें, अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था A से, फिर B से है ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट है, और थर्ड जो लुईस का कॉन्सेप्ट है। आप A, B और L से याद रखेंगे कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, सेकंड क्या था और थर्ड क्या था। अब ये आपको याद हो गया। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि नाइन्थ के लेवल पे आपको तीन ही कॉन्सेप्ट है, तो हम तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो पहले ने बात की, अर्हेनियस ने बात की कि H प्लस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, और बेस जो हैं वो OH प्रोड्यूस करते हैं वाटर में। ब्रोंस्टेड लोरी ने बात की जी, उन्होंने कहा कि ज़रा एक्वस मीडियम ही तो नहीं होता, डिफरेंट मीडियम होते हैं। तो एसिड जो है वो क्या करते हैं? वो प्रोटॉन डोनर होती हैं, और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। उसके बाद लुईस साहब आए, उन्होंने कहा जी एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेसिस क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर की बात क्यों की? ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? जो भी हम जब किसी का मॉलिक्यूल का हम डॉट क्रॉस फार्मूला लिखते हैं, नाइन्थ में आपने अच्छी तरह पढ़ा डॉट क्रॉस फार्मूला क्या है। तो आप उसमें देखते हैं, जब हमने NH3 का लिखा था, NH3 का हम डॉट क्रॉस लिखते हैं, तो हम इसका यूं लिखते हैं। हमेशा से आप ये याद रखें कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है शो कीजिए। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल L हो गया, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन L वाले शो करेंगे। तो इसका अगर हम आपने पढ़ा सब शेल भी होते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर हम उस तरह ऑर्बिटल की सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो क्या होगी? 1s2 2s2 और 2p1, 2p3।
1s2 2s2 اور 2p3. اب یہ ہم نے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران ہیں اس کے 5. یہ آؤٹر موسٹ شیل ہے 5 ہے. جب ہم ڈاٹ کراس فارمولا لکھتے ہیں تو آؤٹر موسٹ شیل میں لکھتے ہیں. تو آؤٹر موسٹ شیل جو ہے اس کا یہ والا ہے. یہاں پر یہ ایل شیل ہے, L2 یعنی سیکنڈ نمبر شیل ہے. سیکنڈ نمبر شیل میں 2 سب شیل ہیں, ایس اور پی. ایس میں 2 الیکٹران ہیں اور پی میں 3 الیکٹران ہیں. اس کا مطلب ہے ایس میں جو ہے وہ, کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ جب سب شیل میں آ جاتے ہیں تو پیر کی شکل میں ہوتے ہیں. یہ ایسے 1s میں یہ ہے, یہ اس میں ایک ہی آربیٹال ہے, یہ آپ 9th کلاس میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں, اور ان کا اپوزٹ سپن ہوتا ہے. ایک یہ ڈائریکشن ہے, دوسری کی یہ. اب جب 2s ہے تو 2s میں بھی 1 آربیٹال ہے اور اس میں بھی اپوزٹ ڈائریکشن, یہ 2 الیکٹرانز ہیں اپوزٹ سپن کے ساتھ موجود ہیں. اب 3 جب پی کی باری آتی ہے تو پی میں 3 سب شیلز ہوتے ہیں, پی ایکس پی وائی اینڈ پی زی. یہ پی ہے تو یہ 2p ہے ہمارا, یہ 2s تھا, یہ 1s ہے. نائٹروجن کی آپ کو مثال دے رہی ہوں تو یہ جو ہے یہ کیا ہے 2p ہے. اب اس میں 3 الیکٹرانز ہیں تو 3 جو ہے وہ تینوں سب شیل میں ہوں گے, کیونکہ جب تک یہ سب میں نہیں ہو جاتے تو لوور انرجی لیول میں یہ پیئرنگ نہیں کرتے. تو یہ آپ کو یہ 3 الیکٹران ہیں ان پیئرڈ ہیں. اور جو آؤٹر موسٹ شیل میں یہ والے دونوں, یہ آؤٹر موسٹ شیل ہے, اس کا ایل شیل ہے 2 سیکنڈ نمبر کا. تو اس میں دیکھیں ایک پیئر ہے اور 3 جو ہے وہ ان پیئرڈ ہیں. تو ہم جب اس کا کراس ڈاٹ فارمولا لکھتے ہیں تو ایک پیئر اس کا اور 3 جو ہے وہ ان پیئرڈ ہیں. اور جب یہ NH3 کا ہم کراس ڈاٹ فارمولا لکھ رہے ہیں تو یہ 3 جو ان پیئرڈ ہیں یہ بانڈ بناتے ہیں. تو یہ جو ہے H اس کا, یہ ہائیڈروجن کا الیکٹران آ گیا, یہ کراس کے ساتھ یہ ہائیڈروجن. تو اب یہاں پر کتنے پیئر بن گئے, ایک یہ پیئر ہے, ایک دوسرا, یہ تیسرا اور یہ چوتھا. لیکن ان میں ڈفرینس کیا ہے, یہ جو پیئر ہے یہ کیا ہے, یہ لون پیئر ہے. اور یہ جو پیئرز ہیں یہ والے, یہ اور یہ تینوں کیا ہے, یہ شیئرڈ پیئر ہیں, کیونکہ یہاں پہ اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں جب NH3 کا ہے تو اس میں ایک لون پیئر جو ہے موجود ہے. جو لیوئس بات کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے لون پیئر جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ کیا ہو گیا NH3, یہ جب لون پیئر اس کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ NH3 کا مالیکیول ہے, اس میں ایکسٹرا یہ پڑا ہوا ہے, جس نے بانڈ میں حصہ نہیں لیا بانڈ بنانے میں, تو یہ پڑا ہوا ہے. تو یہ لون پیئر جو ہے وہ ڈونر ہوگا. تو لیوئس کے مطابق جو لون پیئر ڈونر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, بیسز ہوتے ہیں. تو اس کے مطابق جو NH3 ہے یعنی امونیا ہے وہ کیا ہے, یہ ایک بیس ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہم اس کا جو ہے لکھتے ہیں, یہ دیکھیں یہ NH3 ہے. جب اس کا ہم ریئیکشن کرواتے ہیں BF3 کے ساتھ, BF3, اب BF3 کا جو ہے بورون کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 5, اٹامک نمبر 5 ہے. اب اس کا جو ہم لکھیں گے تو یہ اس کا فرسٹ K شیل میں 2 الیکٹران ہے اور L شیل میں 3 الیکٹران ہے. اب یہاں پر دیکھیں یہ اس کا ہوگا 1s2 2s2 2p1. اب یہ دیکھیں یہ S2s ہے, یہ آؤٹر موسٹ کو ہم صرف لکھتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ 2p میں اس کے 1 الیکٹران ہے. اس کا مطلب ہے BF3 کا اگر ہم لکھیں گے تو BF3 یہ دیکھیں یہ B ہے اور اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 3 الیکٹران ہے. یہ جو یہ آ گیا اس کے ساتھ یہ ایک پیئر میں اور ایک الگ ہے, تو یہ جو پیئر ہے اور ایک الگ ہے تو یہ 3F کے ساتھ بنا دیتا ہے. F کے آؤٹر موسٹ شیل میں, فلورین کے آؤٹر موسٹ شیل میں ایک الیکٹران ہے, تو یہ آ گیا اس کا, یہ دوسرا بھی F اور تیسرا بھی F کے ساتھ. تو اس کے جو کیا ہے, یہ تینوں شیئرڈ پیئر ہیں, اس میں لون پیئر موجود نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک یہ پیئر آ گیا, ایک یہ پیئر آ گیا اور ایک یہ, تو یہ تینوں کے تینوں کیا ہے, شیئرڈ پیئر آ گئے. اب اس میں لون پیئر کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس کا دیکھیں اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہے. اب اس میں کاؤنٹ کریں کتنے الیکٹران ہیں, 2 4 6. اب اس میں کیا ڈیفیشنسی ہے 2 الیکٹران کی, اس کا مطلب ہے اس کو 2 اور الیکٹرانز چاہیے. تو یہ جو ہے NH3 کے پاس 2 ہیں, تو یہ کیا ہوگا, یہ الیکٹران پیئر ایکسیپٹر ہوگا. یہ امونیا سے NH3 سے الیکٹران پیئر جو ہے وہ لے گا. یہ نائٹروجن NH3 کے پاس تھے, نائٹروجن کے اوپر تھے, تو یہ جو ہے یہ اس کو دے دے گا, یہ
تو یہ والا آپ نے 9th میں بانڈنگ کی ٹائپس پڑھیں گی. تو جب ایک ہی جو ہے وہ الیکٹران شیئر کرتا ہے، ایک ہی مالیکیول الیکٹران، ایک ہی ایٹم الیکٹران شیئر کرتا ہے، تو جو بانڈ بنتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ. تو اب دیکھیں یہاں پر ہم جب اس کا بنائیں گے کیمیکل ریئیکشن ہوگا تو یہ کیسے ہوگا؟ NH3 یہ کیا کرے گا؟ یہ الیکٹران دے گا کس کو؟ BF3 کو. تو ہمارے پاس ان میں کیا بن جائے گا؟ یہ یوں ہوگا. اب ہم اس کو کلیئرلی لکھیں تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ N ہے یہ، اور اس کے یہ 3H ہے. اب یہاں پر BF3 ہے، یہ F اس کے ساتھ ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اس کو الیکٹران دے دے گا، اور یہ N یہ دے گا. اس کا ڈائریکشن یوں ہوگی، ہم اس کے ساتھ یہ ایرو کو ادھر لگاتے ہیں تو یہ N اور BF3 کے درمیان کیا بن جائے گا؟ یہ کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بن جائے گا. تو یہ جو ہے ڈونر ہے، اس سے ادھر جا رہا ہے، یہ ڈونر ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ جو ڈونر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لوئس بیس ہوتے ہیں، اور جو ایکسیپٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوئس ایسڈ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے پاس پروٹون ہے، ایک H+ آئن ہے. H+ آئن ہے، اس کا مطلب ہے اس میں الیکٹران جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی الیکٹران نہیں ہے، اس میں ڈیفیشنسی ہے. یہ الیکٹران پیئر کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. جب اس کو واٹر میں ڈالا جاتا ہے تو واٹر میں دیکھیں واٹر کا فارمولا کیا ہے؟ H2O. تو آپ جب H2O لکھتے ہیں تو آپ کیسے لکھتے ہیں واٹر کے فارمولا کو؟ اس کے ساتھ O کے ساتھ 2H2 ہوتے ہیں. ہائیڈروجن کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 8. 2 جو ہیں وہ الیکٹران فرسٹ شیل میں ہوتے ہیں، اور 6 جو ہوتے ہیں وہ اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں ہوتے ہیں. 6 الیکٹران میں 2 جو ہیں وہ پیئر کی فارم میں ہوتے ہیں، اور جو اس کے ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ شیئرڈ پیئر ہے، تو اس کے جو ہے وہ 2 4 اور 6 اور 8 پھر اس کے پورے ہو جاتے ہیں. اب اس کے پاس 2 لون پیئر جو ہیں وہ یہ H ہے، جب اس کو واٹر میں ڈالا جاتا ہے اس کے پاس 2 لون پیئر ہیں. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو دے دیتا ہے. تو یہ کیا بنا دیتے ہیں؟ H3O+. اب یہاں پر کیا ہے؟ H نے جو ہے یہ کیا ہے؟ ایکسیپٹر ہے، تو یہ لوئس ایسڈ ہوگا کیونکہ اس نے الیکٹران پیئر لے لیا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ڈونر ہے، اس نے دیا. ڈونر کہتے ہیں جو دینے والا ہوتا ہے. تو یہ جو یہ کیا ہو گیا؟ لوئس بیس.